نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیجئے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اس بات کی کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جب جب بھی اس میں سے ان کو رزق دیا جائے گا، پھلوں کا رزق، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جس کا ہمیں اس سے پہلے رزق دیا جا چکا، اور دیے بھی جائیں گے وہ پھل ملتے جلتے، اور ان کے لیے جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے حیا نہیں کرتا کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس سے بھی زیادہ حقیر۔ بس بہرحال جو ایمان والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ وہی حق ہے ان کی رب کی جانب سے، اور بہرحال جو کافر ہیں وہ تو کہیں گے ہی کہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال سے۔ تو اللہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے مگر نافرمانوں کو، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو پختہ کرنے کے بعد، اور توڑ دیتے ہیں ان رشتوں کو جس کے جوڑے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور فساد مچاتے ہیں سرزمین میں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کیوں کر انکار کر سکتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔ وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، پھر ان کو ٹھیک ٹھاک بنا دیے 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، بے شک میں بنانے والا ہوں سرزمین میں ایک خلیفہ۔ فرشتوں نے کہا کیا آپ اس میں ایسے کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو اس میں فساد مچائے اور خون بہائے، حالانکہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ، اور آپ کی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور سکھایا اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے، پھر فرمایا تم بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا پاک ہے تیری ذات، ہمیں تو بس اسی کا علم ہے جو تو نے سکھایا ہے، بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تو بتا ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمان و زمین کے غیب کو، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو تم آدم کو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 34 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل پیش کیے اور پھر نبوت پر دلیل پیش کی، اور نبوت پر دلیل قرآن کریم ہے
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے رہتی دنیا تک، اور پھر جو لوگ قرآن کے بارے میں یہ خیال رکھتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، تو اللہ نے ان کو چیلنج دیا کہ اچھا تو پھر تم بھی عرب ہو، تم بنا کر لاؤ ایسی کتاب کہ اس کے الفاظ کے معیار ہو اور اس کے معانی، اس کے مفاہیم بھی اعلیٰ درجے کے ہوں۔ نہیں لا سکے تو فرمایا اچھا 10 سورے ہی بنا کر لاؤ۔ فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، لیکن وہ 10 سورے بھی نہیں بنا سکے۔ اللہ نے فرمایا اچھا جان دے، ایک سورت ہی بنا کر لاؤ۔ قرآن میں 114 سورے ہیں، اور سب سے چھوٹی سورت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 سطر 3 لائن کی 3 جملے ہیں، بس قرآن کے معیار کے مطابق تم ایسی ایک چھوٹی سی سورت ہی بنا کر لاؤ۔ نہیں لا سکے۔ پورا عرب حیرت زدہ رہ گیا کہ اس کی کوئی مثال ہے نہیں، کیونکہ اللہ جیسے اپنی ذات میں بے مثال ہے، اس کا کلام بھی بے مثال ہے۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ لہٰذا اس کی نظیر اور اس کی مثال کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ عربوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایک لوہار سے ملتے ہیں۔ وہ لوہار پرانی کتابوں کا عالم ہے، ضرور ہے کہ لوہار سے سکے آتے ہوں گے، اور ہم سے کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا عربو تمہاری عقل ماری گئی، اتنا تو سوچو، وہ لوہار تو اجمی ہے، اسے تو ڈھنگ سے عربی ہی نہیں آتی، بھلا کہاں وہ لوہار کی زبان۔ الذین یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ کہاں قرآن کی زبان اعلیٰ درجے کی فصاحت و بلاغت کے معراج پر ہے، اور کہاں وہ لوہار، اسے تو ڈھنگ سے عربی بولنے نہیں آتی۔ پھر فرمایا دیکھو پھر بھی نہیں مانو گے نا، تو پھر اس جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہ تنبیہ کے بعد اللہ نے یہاں ماننے والوں کو خوشخبری دی۔ قرآن کریم میں اللہ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ جہاں نافرمانوں کے لیے تنبیہ اور عذاب کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد ماننے والوں کے لیے خوشخبری اور انعام کا ذکر ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اس بات کی کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں کہ جن کے دامن میں نہریں جاری ہیں۔ اور پھر جنت کے کچھ حالات بیان کیے گئے۔ تو یہاں پر خوشخبری دینے کا حکم دیا گیا۔ عربی میں خوشخبری کو بشارت کہتے ہیں، اور ڈرانے کو نذارت کہتے ہیں۔ خوشخبری دینے والا بشیر کہلاتا ہے، اور ڈرانے والے کو نذیر کہا جاتا ہے۔ اور یہ 2 صفتیں قرآن کی ہیں، قرآن بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ اسی طرح حضور کی بھی 2 صفتیں ہیں،
इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अल्लाह के रसूल भी खुशखबरी देने वाले हैं मानने वालों को, और डराने वाले हैं अल्लाह के अज़ाब से न मानने वालों को। देखो, एक है ख़बर यानी इत्तला, और एक है खुशखबरी, खुशी की खबर। दोनों में थोड़ा फ़र्क है। खुशी की पहली खबर को खुशखबरी कहा जाता है, बशारत कहा जाता है। अगर वही दोबारा रिपीट की जाए तो अब खुशखबरी नहीं रहती, वो ख़बर होती है, इत्तला। ये अरबी की नज़ाकत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे और ये कुरान करीम पढ़ रहे थे, तिलावत कर रहे थे। इतनी प्यारी तिलावत करते थे, बड़ी प्यारी आवाज़ थी अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के रसूल ने उनका कुरान सुना तो इतने खुश हो गए, फरमाया जिसको कुरान उस तरह से सुनना है जैसा कि नाजिल हुआ है तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद से सुनाए। तो सहाबा इस बात की खुशखबरी देने के लिए दौड़े। अबू बकर सिद्दीक़ सबसे पहले पहुंचकर उन्होंने ये खुशखबरी दी कि अल्लाह के रसूल ने तुम्हारी बड़ी तारीफ़ फरमाई। फिर हज़रत उमर भी पीछे आए, उन्होंने भी यही चीज़ सुना दी। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया, बशरनी अबू बकर व अखबरनी उमर। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया कि मुझे अबू बकर ने खुशखबरी दी और उमर ने ख़बर दी। कितना भारी फ़र्क। अरे हम खुशखबरी 100 लोगों को भी बोलेंगे तो खुशखबरी छोटी हो बात समझ है जी ना। जिस खुशी की खबर को सुनकर खुशी हो जाए वो खुशखबरी है, और बाकी उसी को कोई रिपीट करे उतनी खुशी नहीं होती, इसलिए उसे खबर कहा जाता है, इत्तला। तो ज़ाहिर बात है जन्नत की खुशखबरी सबसे पहले अल्लाह ने नबी के ज़रिए से ईमान वालों को दी है। वो बश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, खुशखबरी दीजिए आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों को और नेक अमल करने वालों को। इससे मालूम हुआ कि सिर्फ ईमान काफ़ी नहीं है, बल्कि नेक अमल भी ज़रूरी है। नेक अमल बोले तो क्या? हर वो चीज़ जिसमें हुक्म अल्लाह का हो और तरीक़ा रसूलुल्लाह का हो, वो अमल अमल सालेह कहलाता है, नेक अमल। हुक्म अल्लाह का है और हुजूर के तरीक़े के ख़िलाफ़ अगर किसी ने किया वो नेक अमल नहीं रहता। जैसे बिदआत हैं, रसूमात हैं, रिवाजात हैं जी, तो इसमें अल्लाह के रसूल का अगर तरीक़ा शामिल ना हो तो वो नेक अमल नहीं होगा। इसीलिए फ़र्क है सुन्नत और बिदआत में। सुन्नत अल्लाह के रसूल का तरीक़ा और बिदआत अल्लाह के रसूल के तरीक़े के ख़िलाफ़। और हुजूर ने फरमाया दीन में जो भी नई बात निकाले वो गुमराही है, और हर गुमराही का अंजाम जहन्नम है। कुल्लु बिदआतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदआत गुमराही है और हर गुमराही का अंजाम जहन्नम है। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात,
اور خوشخبری دیجیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ دیکھو، ایمان کی وجہ سے اللہ 4 انعامات سے نوازتا ہے۔ پہلا انعام کہ اس کے عمل کا ثواب آخرت میں اس کو ملے گا۔ دوسرا انعام، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور تیسرا انعام، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، ایک نور سا چھا جائے گا فضا میں، جنتی متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا، یا اہل الجنہ، او جنتیو۔ کوہ طور پہ اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا، کیا خوش نصیب ہوں گے جنتی کہ اللہ اہل جنت سے کلام فرمائے گا۔ تو جنتی کہیں گے، لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ بیدیک، یا اللہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ فرمائے گا، حل رضیتم، بندو خوش ہو گئے نا، راضی ہونا۔ بندے کہیں گے، اللہ کیوں نہ خوش ہو، تو انہیں تو ساری نعمتیں ہمیں جنت میں عطا فرمائی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ وہاں اللہ خود میزبان ہوں گا اور جنتی مہمان ہوں گے۔ کیا کہنے ان انعامات کے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے معراج میں جنت کی سیر کی، جنت کا معائنہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا، جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ آج تک ایسی نعمتیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھی اور نہ کسی کان نے ایسی نعمتوں کے تذکرے سنے، اور نہ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ خیال گزرا ہوگا۔ ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی۔ اور جو جنت کی نعمتیں قرآن میں بیان کی اور اللہ کے رسول نے بیان کی، اس کے علاوہ بھی بہت سی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے بندوں کے نگاہوں سے چھپا کر رکھی ہے۔ وہ تو وہاں سرپرائز دیں گا کیونکہ پہلے اوپن کرے تو اتنا لطف نہیں آتا ہے۔ سرپرائز، اچانک انعام یا خوشخبری دینا، تو اسی کو فرمایا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں چھپا رکھی، اس کو اوپن نہیں کیا۔ بہرحال یہ جنت اور اس کی نعمتیں یہ ایمان کا انعام ہوں گی۔ تو اللہ فرمائے گا، بندو راضی ہو گئے ہو نا، خوش ہو نا تم؟ بندے کہیں گے، اللہ کیوں نہ خوش ہوں، تو نے تو ساری نعمتیں ہمیں عطا کی۔ اللہ فرمائے گا، ایک نعمت باقی ہے۔ جنتی حیران ہوں گے کہ آخر وہ کون سی نعمت باقی رہ گئی۔ اللہ فرمائے گا، آج میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا، خوشنودی، یہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد اللہ فرمائے گا، سَلُونِي مَا شِئْتُمْ، بندو مانگو کیا مانگتے ہو۔ بندے کہیں گے، اللہ اب رہے کیا گئے، ساری نعمتیں بھی دی اور اپنی رضا اور خوشنودی بھی عطا فرمائی، اب اور کیا سوال کرے۔ اللہ فرمائے گا، نہیں، پوچھو،
مانگو کیا مانگنا ہے. صاحب جو ہے لوگ عالموں سے پوچھیں گے مولانا کیا مانگنا جی تم ہی بولو. اس لیے عالموں سے بنائے رکھو, دعوتاں دو, چائے پلاؤ بیٹھو, یہ آخرت میں کام دیں گے تمہارے. تو وہ کہیں گے یار ساری نعمتیں تو مل گئی, ایک نعمت رہ گئی. کہا وہ کیا؟ اللہ کا دیدار. اللہ کا دیدار. عقیدت میں عبادت کرتے تھے لیکن اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا, کیونکہ دنیا میں بندوں کے اور اللہ کے درمیان 70,000 حجابات ہیں نور اور ظلمت کے. لہٰذا دنیا میں تو دیدار نہیں ہوا, بس عقیدت میں سوچتے تھے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. حضور نے فرمایا تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر یہ تو یقین رکھ کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو پہلا درجہ ہے مشاہدے کا اور دوسرا درجہ ہے مراقبے کا. تو دنیا میں تو عقیدتاً اللہ کے حضور عبادت میں کھڑا ہوتا تھا اور تمنا یہ تھی اللہ کو دیکھ لے. ایک بات یاد رکھو, اللہ کا راز تو اللہ ہی بہتر جانے. ہاں جی, شاعر نے ایک بات بڑی پیاری کہی, اس نے کہا سارے جھگڑے ایک تیرے چھپنے سے پڑے. سارے جھگڑے یعنی ہندو مسلمان وہ فلاں فلاں جو جیتے ہوئے نا, سارے جھگڑے ایک تیرے چھپنے سے پڑے. تو اگر پردہ اٹھا دے تو تو ہی تو ہو جائے. اور ایک شاعر نے کہا چون گل بگزرد در چمن بیند مرا بت پرستی کئے کند گر برہمن بیند مرا. پھول نظر آتا ہے, خوشبو نظر نہیں آتی, اور تتلیاں پھولوں پہ بیٹھتی ہیں, اس سے رس چوستی ہیں. اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں, لیکن اللہ نظر نہیں آتا. اگر وہ اپنے رخ انور سے پردہ ہٹا دے تو برہمن بھی ایمان لے آئے. بت پرستی کئی کند گر برہمن بیند مرا. بھئی کوئی حسین چیز کو دیکھے نا آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے. اسی لیے دیکھو لوگ عاشقی معشوقی میں بری جہاں پہ سے کود کے مر جا رہے ہیں, ریل کے پٹریاں میں آ کے مر جا رہے ہیں, پھانسی لے کے مر جا رہے ہیں. ہاں جی, لیکن اللہ جس نے حسینوں کو پیدا کیا وہ اللہ کتنا حسین ہوگا. جس نے ابھی اپنے حبیب کو پیدا کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ آپ کی سیرت بھی کامل تھی, صورت بھی کامل تھی. شاعر کہتا ہے کہ صورت تیری, اللہ کے رسول کی صورت تیری معراج کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے. اللہ نے فرمایا اب ایسا نہیں بناؤں گا اتنا حسین جیسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. لیکن یاد رکھو آپ کا جو حسن حقیقی تھا تھوڑا سا ظاہر کیا گیا. اگر حسن کامل ظاہر کیا جاتا دنیا میں کوئی کافر باقی نہ رہتا, حضور کے عاشق بن جاتے. یہ امتحان تھا, دنیا امتحان کی جگہ ہے نا جی. اگر سب اوپن کرے تو پھر امتحان کیسا ہے, پرچہ پھٹ گیا تو پھر امتحان کیسا ہے. کتنی کوشش کرتے ہیں سوالات کے پرجے چھپانے کی, اگر لیک ہو گیا نا پورا بوما بوم ہو جاتی.
پھر نتیجہ کیسا ہے؟ ہاں جی، اب لاک ڈاؤن میں موقع ہی نہیں ملا امتحان لینے کا، تو ٹیچراں کیا کرے؟ پاس کرے۔ کیا پاس؟ کرونا پاس۔ کرونا پاس بھی کوئی پاس ہوتا ہے؟ ہاں جی۔ تو بہرحال اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن کامل عطا فرمایا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین تھے، تو پھر جو خالق حسن ہے وہ اللہ کیسا ہوگا؟ لیکن بندوں کے اور اللہ کے درمیان حجابات ہیں، نور کے بھی ہیں، ظلمت کے بھی ہیں، 70,000 حجابات ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا جنتیوں سے، میرے بندو مانگو کیا مانگنا ہے۔ تو بندے پریشان ہوں گے کہ اب کیا مانگنا، سبھی دے دیے نا، اور کیا ہے؟ عالموں سے پوچھیں گے مول صاحب کیا مانگنا، ذرا تم ہی بولو۔ عالمہ بولیں گے یار ساری نعمتیں تو مل گئی، ایک باقی رہ گئی، وہ خدا کا دیدار ہے۔ اللہ سے اس کے دیدار کا سوال کرو۔ چنانچہ جنتی کہیں گے اللہ اپنے رخ انور کا دیدار کرا دے۔ تو اللہ فرمائے گا ان کما انتم، ہر چیز اپنی جگہ رکی رہے۔ ورنہ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رخ انور کی تجلیات ہر اس چیز کو جلا کر راکھ کر دے جو اس کے سامنے ہو۔ اس کے بعد اللہ ایک ایک حجابات کو ہٹائے گا، یہاں تک کہ سارے حجابات ہٹ جائیں گے سوائے ایک حجاب کے۔ وہ حجاب کبریائی کا ہوگا۔ اس کے باوجود بندے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، بہت سے حشاش بشاش چہرے وہ ہوں گے جو اس دن اپنے رب کو دیکھیں گے، رب کا دیدار کریں گے۔ ایسا لگے گا جنت کی نعمتیں ہیچ ہے اس کے سامنے۔ تو سمجھ لو جنت کی بھی جنت اللہ کا دیدار ہے۔ اس کو فرمایا اللہ نے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، نیک لوگوں کے لیے جنت تو ہے ہی ہے، وہ زیادہ، زیادہ بولے تو ایکسٹرا، جنت سے بھی ایکسٹرا نعمت کیا ہوں گی؟ وہ اللہ کا دیدار۔ اچھا، عام جنتیوں کو اللہ کا دیدار جمعہ کے دن ہوگا، اسی لیے جمعہ کو یوم المزید کہا جاتا ہے۔ اور جنت کے جس میدان میں دیدار ہوگا اسے میدان مزید کہا جاتا ہے۔ یہ جمعہ کا جو مجمع ہے نا، اصل میں اسی کی نقل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو، عام جنتیوں کو ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن اپنا دیدار کرائے گا، اور جو مقربین ہوں گے، انبیاء مقربین، وہ روزانہ صبح و شام اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ہاں جی، بہرحال جنت صرف کھانے عیش کرنے کے مقام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے دیدار کا مقام ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، یہ ہے جنت۔ یہ جنت اللہ کسے عطا فرمائے گا؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والوں کو، اور ایمان والوں میں بھی جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو اللہ یہ عطا فرمائے گا۔ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، جنات، جنت ان کی جمع۔ جنت بولے تو کیا؟ جنت بولے تو گارڈن، اس کا انگلش میں ترجمہ گارڈن، مگر ہمارے اجاڑ گارڈنا نہیں، بات سمجھ میں، خالی گھاس پھوس لگا دیے بیٹے
وہ گارڈن، یہ بریگت کے گارڈن مراد نہیں ہے، اس سے جس میں ہر چیز ہو، ہر نعمت ہو، اور ہر نعمت میں مکانات بھی ہیں، ہاں جی، نہریں بھی ہیں، پھر اس میں پاکیزہ خوبصورت بیویاں بھی ہوں، تبھی تو وہ گارڈن کہلاتا ہے۔ اچھا، گارڈن والے بھی کیا کرتے ہیں، شام ہو گئی نا، انہوں بولتے گیٹ آؤٹ، چلو یہاں سے، ارے ٹکٹ لیے نا جی، وہ 5 بجے تک تھا، ختم ہوگا، چلو باہر نکلو۔ لیکن اللہ جب جنت میں داخل فرمائے گا پھر واپس نہیں نکالے گا۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اور پھر جنتی خود بھی نکلنا نہیں چاہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، نکلنا بھی نہیں چاہیں گے، کیونکہ روزانہ نئی نئی نعمتیں وہاں اللہ عطا فرمائے گا۔ اچھا، آگے ہم اور تفصیلات بیان کریں گے۔ تو جنات، جنتن کی جمع، تو جنت کے معنی گارڈن، ایسا باغ جس میں گھنے درخت ہوں، اسے بولیں گے جنت۔ تو فرمایا ان لہم جنات، جنت کے 7 کیٹیگری ہیں، 7 قسم کی جنتیں ہیں۔ نمبر 1 جنت الفردوس، نمبر 2 جنت نعیم، نمبر 3 جنت مأوا، نمبر 4 جنت عدن، نمبر 5 دار الخلد، نمبر 6 دار السلام، نمبر 7 علیون۔ 7 کیٹیگری کی جنتیں ہیں، جنت الفردوس، جنت نعیم، جنت مأوا، جنت عدن، دار الخلد، دار السلام اور علیون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ حضور فرماتے ہیں جنت الفردوس اللہ کے عرش کے بالکل نیچے ہے، گویا جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ اور جنت میں 4 قسم کے نہریں بہہ رہی ہیں۔ نمبر 1 صاف شفاف پانی کی نہر، نمبر 2 خالص شہد کی نہر، نمبر 3 خالص دودھ کی نہر، اور نمبر 4 پاکیزہ شراب کی نہر۔ تم بولیں گے شراب، ہاں جنت میں گئی کو موسا، وہ یہاں کی بریگت کی شراب نہیں ہوں گی کہ پینے والا بکواس کرتا ہے اور جا کے نالی میں گرتا ہے، کتا ایکشن لے لیتا ہے۔ تو ایسی بریگت کی شراب نہیں ہوں گی، وہ پاکیزہ شراب ہوں گی۔ جب وہ جنتی پئیں گے ان کی روح کہے گی سلسبیلا، پوچھ اللہ کے قرب کا راستہ ہے، تو ان کے درجات بلند ہوں گے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ جو دنیا میں شراب پینے والا ہے اسے جنت میں بھی داخل ہوا تو شراب نہیں ملے گی۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب جنتیوں کو وہاں پر پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ 4 قسم کی نہریں ساری جنتوں میں گھومتی ہوں گی، اور یہ نکلی ہوں گی جنت الفردوس سے ساری نہریں۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایمان والوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان کے محل کے قریب سے گزر رہی ہوں گی۔ اور جنت کی نہر کھڈوں میں نہیں ہوں گی، ایسے ہماری ندیاں پورے کھڈوں میں ہے، ہاں جی، جنت کی نہر زمین کے اوپر ہوں گی،
اور کور ہوں گا اس کو، وہ کور میں سے گزریں گی وہ، اور موتیوں کے قبے ہوں گے اطراف میں، اور خوبصورت پرندے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے ان پرندوں کا ذکر کیا تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ وہ پرندے تو بڑے خوبصورت ہوں گے نا؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں، اور ان کا گوشت بھی بڑا لذیذ ہوگا۔ تو فرمایا ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها۔ عبداللہ ابن سلام نے حضور سے سوال کیا تھا مسلمان ہونے سے پہلے، کچھ سوالات تھے، اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ جنتیوں کو سب سے پہلے کون سی چیز کھانے کے لیے دی جائے گی، یعنی ریفریشمنٹ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا مچھلی کی کلیجی فرائی کر کے دی جائے گی، اور اس کے بعد پھر پھلوں کو پیش کیا جائے گا۔ تو فرشتے پھل پیش کریں گے، مثلا سیب ہے، کہیں گے کھاؤ، اب یہ جنتی کھا لے گا، کہیں گا ہر ایک دو، تو فرشتے ویسے ہی دیں گے ہر ایک، وہ کہیں گے ارے ابھی کھائے نا جی، دوسرا دو نا ذرا۔ فرشتے کہیں گے کھا کے تو دیکھو، جب کھا لیں گے تو مزہ دوسرا ہوگا، پھر کہیں گے اور ایک دو، تو پھر ویسے ہی دیا جائے گا۔ جنتی کہیں گے ابھی کھائے نا جی دو، اور ایک دوسرا دو نا کوئی، تو بھی کہیں گے کھا کے تو دیکھو، اب کھائے گا تو اس میں تیسرا مزہ ہوگا۔ ایک ایک پھل میں کئی کئی مزے ہوں گے جنت کے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو دیا بھی جائے گا وہ پھل ملتا جلتا۔ آیت شریفہ کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ رئیس المفسرین۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ متشابہہ کے معنی یہ ہیں کہ رنگ میں تو وہ پھل ایک جیسے ہوں گے مگر ان کے مزے الگ الگ ہوں گے، یا معنی یہ ہیں کہ دنیا میں جو پھل کھا کے تم گئے نا جنت میں، تو دنیا میں تم سیب کھائے، انار کھائے، انگوراں کھائے، فرشتے وہاں تمہارے کو ایسے ہی پھل دیں گے، تو جنتی کہیں تو دنیا میں کھا کے آئے نا جی، ہر وہ دے رہے کیا؟ فرشتے کہیں گے کھا کے تو دیکھو، تو جب کھائیں گے تو مزہ کچھ اور ہوگا۔ تو جنت میں یہ صرف نمونے ہیں، ہاں جی، جیسے گودام میں مال الگ رہتا اور بیپاری کو نمونہ بتاتا، بات سمجھ، ہاں جی۔ اب آم کے بیپار ہیں، پہلے ایک دو دیتے، کھا کے دیکھو تو میٹھا ہے کہ نہیں، کھا کے دیکھو، باقی پورا گودام میں رہتا۔ تو اصل جو ہے جنت میں ہے اسٹاک، دنیا میں یہ صرف مثال کے طور پر ہے۔ تو جنتی کہیں گے یہ تو کھا کے آئے نا جی، ہر وہ دے رہے کیا؟ فرشتے کہیں کھا کے تو دیکھو۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی جنت میں جنتیوں کو پھلوں کا رزق دیا جائے گا، پھل دیے جائیں گے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہیں گے یہ تو ابھی کھائے نا، اس سے پہلے کھا چکے ہیں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، دیے بھی جائیں گے پھل ایک جیسے ملتے جلتے۔ اور جنت میں صرف دو ڈشیں ہوں گی، ایک پھل اور دوسرے پرندوں کا گوشت۔ ہاں جی، تم بولیں گے ڈنگر کا گوشت ملتا کیا؟ وہاں ڈنگرے نہیں رہیں گے، وہاں پر یا تو پھل ہوں گے یا پرندوں کا گوشت ہوگا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، کافر مشرک، تو ان دونوں سے خطاب کیا جائے گا اور ایک مینڈھا لایا جائے گا، کہا جائے گا جنتیوں جہنمیوں جانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے تو مینڈھا ہے۔ کہا جائے گا نہیں، یہ موت ہے جو دنیا میں تمہیں آتی تھی۔ اس کے بعد اس مینڈھے کو ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو بھی موت ہو جائے گی، اور اعلان ہوگا آپ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو جنتی جنت میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ جنتیوں کی ہائٹ آدم علیہ السلام کی ہائٹ کی اتنی ہوگی۔ کتنی ہائٹ تھی آدم علیہ السلام کی، بابا کی؟ 60 گز۔ 60 گز بولے تو 7 منزلہ ٹاور کے جیسے، 7 گز چوڑے تھے اور 60 گز ہائٹ تھی۔ تو جنتیوں کا قد آدم کے قد کے جیسا ہوگا، اور جنتیوں کی عمر عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کی اتنی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر میں نبی بنے، اور 30 مہینے انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی۔ جب یہودیوں نے آپ کے خلاف دیش دروہی کا مقدمہ دائر کیا تو رومی عدالت نے آپ کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ آپ کو تلاش کرنے لگے پھانسی پہ چڑھانے کے لیے۔ اس زمانے میں پھانسی پہ چڑھانے کا طریقہ یہ تھا، 2 لکڑیاں ہوتی تھی، ایک لمبی انسان کے قد سے ذرا اونچی اور ایک آڑی لکڑی، تو اس پر کھڑا کر دیتے تھے، ہاتھوں میں کیلے ٹھوک دیتے تھے، پیروں میں، پھر پھانسی پہ چڑھاتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں صلیب، کراس۔ عیسائیوں کا نشان ہے، دیکھو، اور اسی وجہ سے عیسائی گلے میں ٹائی بنتے ہیں، ٹائی کیا سے کہ ان کا عقیدہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھا گیا، ہم ان کی عقیدت میں پھانسی لیتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے بھی بڑے لوگ پہلے پھانسی لگاتے تھے۔ اب دین کی دعوت چلی، کچھ علم اور کچھ ہدایت کا ماحول پیدا ہوا تو اب نہیں لگا رہے مسلمان۔ یاد رکھو عیسائیوں کی خاص علامت ہے، اور حضور نے فرمایا کسی قوم کی خاص علامت کو تم اختیار مت کرو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل اتارے گا اس کا شمار اسی قوم میں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنتیوں کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اس سے مراد ہے حوریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے ادنا سے ادنا جنتی کو اللہ 70 حوریں عطا فرمائے گا۔ تم سوچ رہے ہوں گے مول صاحب یہ کس ناک میں دم کری، اور 70 کو سنبھالیں گے کیسا؟ اللہ اتنی کیپیسٹی عطا فرمائے گا۔ یہ بات سمجھ میں؟ ہاں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوریں اتنی حسین ہوں گی پھر ہمارے کو کون پوچھیں گا؟ حضور نے فرمایا تم جو ہے جنت میں حوروں سے زیادہ اللہ تمہیں حسن عطا فرمائے گا، اور تم جنت کے حوروں کی سردارہ ہوں گی۔ تو جو نیک عورتیں ہیں اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور انہیں حوروں سے زیادہ حسین اور خوبصورت بنائے گا، اور وہ حوروں کی سردارہ ہوں گی۔
اور اگر جس کا نکاح ہی نہیں ہوا انہوں کیسا کرنا؟ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتی سے ان کا نکاح فرما دے گا، وہاں نکاح ہوں گے۔ نکاح یہ عبادت بھی ہے اور نکاح معاملہ بھی ہے۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی جنت میں نکاح تھا اور بعد میں بھی نکاح وہاں موجود ہوگا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کا نکاح کر دیا خوبصورت حوروں سے۔ عین بولے تو بڑی آنکھوں والی۔ اچھا کوئی عورت کتنی بھی خوبصورت ہو، میچ میچی آنکھیں کی ہیں، ہاں جی، تو ڈیزائن مار کھا جاتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں حسن خوبصورتی عطا فرمائے گا۔ دنیا کی جو نیک بیویاں ہیں نا، اللہ انہیں جنت میں حسن خوبصورتی عطا فرمائے گا، اور جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح ہوں گے۔ اب بعض کافراں سوال کرتے ہیں کہ مردوں کو جب 70 حوریں ملیں گی، عورتوں کو کتنے مرداں ملیں گے؟ یاد رکھو، جنت میں بے حیا عورتیں داخل نہیں ہوں گی، وہاں تو حیادار عورتیں جائیں گی، اور با حیا عورت اپنے شوہر کے سوا کسی پہ نظر بھی نہیں ڈالتی۔ تو وہاں نیک بیویوں کو ان کے شوہر ملیں گے۔ اس کے بعد سنو، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر کچھ حدیثیں سن لو۔ علامہ بغوی نے یہ حدیث بیان کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں سب کچھ کھائیں گے پیئیں گے، لیکن پیشاب پاخانہ وہاں نہیں ہوگا، اور منہ میں ناک میں ریزش نہیں ہوگی۔ وہ تمام علائشوں سے پاک ہوں گے۔ انہیں اللہ کی تسبیح الہام کی جائے گی، اس طرح جیسے سانس۔ ان کا کھانا پینا ڈکار کے ذریعے سے ہضم ہو جایا کرے گا۔ حضور نے فرمایا ایک پرندہ خوبصورت گزر رہا ہوں گا، جنتی دیکھ کر کہیں گا یا اللہ کاش یہ میری غذا بنتا، اسی وقت وہ 65 ہو کے گر جائیں گا، ہاں جی، تلا بھنا ہوا ہو کے گر جائیں گا۔ اب جنتی کھانا شروع کریں گا، کھاتے کھاتے آدھا کھانے کے بعد پیٹ بھر جائیں گا، کہیں گا بس بس، بولتے ہی پرندہ پھر زندہ ہو کے اڑ جائیں گا، کیونکہ وہاں موت نہیں ہوگی نا۔ اچھا وہاں کے پھل جو ہوں گے بڑے بڑے ہوں گے، موز جو ہوں گا نا 12 ہاتھ کا لمبا ہوں گا۔ تو بولیں گے اتنا بڑا موز کھانا کیسا مل صاحب، وہاں چوڑی کا منہ تھوڑی ہوں گا بھائی، ان کی ہیٹ ایسی ہے، جسم بھی ویسی ہوگا، اس کا منہ بھی ویسی ہوگا، ہاں جی۔ اللہ نے فرمایا جنت کے پھل کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور وہاں کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوں گی۔ شروع میں بابا جنت میں تھے نا، ان کو روکا گیا تھا، سب کھا سکتے، لیکن ایک پھل کے بارے میں فرمایا یہ نہیں کھا سکتے، کھائے تو گیٹ آؤٹ ہو جاتے دیکھو۔ لیکن اب کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے وہ پریکٹس کے واسطے تھا کہ دنیا میں جائیں گے تو کچھ پابندیاں لگیں گی، تو عادت پڑھنا بول کے تھا۔ اب کوئی پابندی نہیں جنت میں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جنت میں شارٹیج نہیں ہوگا، اور جنت میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوں گی۔ حدیث پاک میں ہے جنتی جنت کا درخت کا پھل توڑیں گا،
کٹ بول کے توڑتے ہی جھٹ بول کے دوسرا لگ جائیں گا، ہاں جی، وہاں کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا پینا ڈکار کے ذریعے ہضم ہو جایا کرے گا، اور پسینہ مشک کی خوشبو کا سا ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آیت کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو نیک لوگ دنیا میں کرتے تھے۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ جنتی کو جنت میں جو نعمتیں ملیں گی، جزاء بما کنتم تعملون، تم عمل جو کرتے تھے نا، اللہ اس کے بدلے میں جنت کی نعمتوں سے نوازے گا۔ اچھا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی مٹی نہایت پاکیزہ اور پانی نہایت میٹھا، اور یاد رکھو کہ جنت بالکل ہموار میدان ہے، اس کے درخت تسبیح، تحمید اور تکبیر ہیں۔ جو تم سبحان اللہ پڑھتے نا وہاں ایک جھاڑ لگ جاتا ہے، الحمدللہ پڑھے وہاں ایک جھاڑ لگ جاتا ہے۔ ابھی وہ چٹیل میدان ہے، تمہارے کو کتنے جھاڑا لگانے کا لگا لو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے ترمذی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کی مسافت ایک سے دوسرے درجے تک 100 برس کی ہے، اتنی بڑی بڑی جنتیں۔ اور ایک حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گروہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ ایسا خوبصورت چمکتا دمکتا ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو گروہ داخل ہوگا وہ ایسا چمکتا ہوا ہوگا جیسے آسمان میں سب سے زیادہ چمکتا ستارہ ہوتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جنتی پیشاب، پاخانہ، تھوک اور ریزش یعنی سیمبڑ اور سب آلائشوں سے پاک صاف ہوں گے۔ جنتیوں کو نہ آنکھوں میں چپڑے آئیں گے، نہ کانوں میں سیم اڑیں گا، نہ منہ سے بیڑخا نکلے گا، اور نہ میل کچیل ہوں گا، وہ پاک ہوں گے، صاف، بالکل پوش۔ حضور نے فرمایا کہ جنتیوں کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، اور پسینہ مشک کی خوشبو کا ہوگا، ان کی انگوٹھیاں خوشبوؤں کی ہوں گی، ان کی بیویاں حور عین یعنی نہایت خوبصورت ہوں گی، اور ان سب کے اخلاق ایک شخص کی طرح سے ہوں گے۔ دنیا میں دیکھو، اگر کسی نے 2 عورتیں کرا رہے تو وہ دونوں کے ٹینشن میں نیچ مر جاتا ہے، ہاں جی، اور سوکنوں کا ٹینشن معمولی نہیں رہتا۔ کوئی عورت بھی دوسری عورت کو قبول کبھی نہیں کرتی، ہاں جی۔ پہلے زمانے کا واقعہ ہے، واللہ عالم بالصواب۔ ایک قاضی صاحب تھے، 2 عورتیں تھے ان کے، ان کا گھر 2 منزلہ تھا۔ ایک چور جو ہے انہیں سوچا کہ آج رات قاضی صاحب کے گھر میں چوری کرنا ہے، مال بہت ہوں گا قاضی صاحب کے پاس۔ چنانچہ انہیں رات کے وقت قاضی صاحب کے گھر میں
کیسا تو بھی گھس گیا، چوری کرنے کے ارادے سے گھسا، لیکن وہاں جو منظر دیکھا چوری کرنے ہی بھول گیا بیٹا۔ کیا منظر تھا؟ حاجی صاحب کی 2 عورتیں تھے، ایک نیچے رہتی تھی ایک اوپر۔ حاجی صاحب سیڑھیاں سے اوپر جا رہے، نیچے والی پاؤں پکڑ لی، نہیں حاجی صاحب نیچے رہنا، اوپر والی ہاتھاں پکڑ کے کھینچ لی، اوپر آنا خبردار میری باری ہے۔ آپ چور دیکھا، ارے باپ رے، ایک عورت باواں سے لٹکی ہوئی ہے، دوسرے ہاتھاں کھینچ رہی ہے، انہیں بیٹا چوری کرنا ہی بھول گیا۔ نتیجہ یہ نکلا صبح ہو گئی، پکڑا گیا۔ اب قاضی بولے تو اس زمانے میں جج ہوتے تھے، جج عدالت کے۔ اب چور کو پیش کیا گیا، چور بولا قاضی صاحب معاف کرنا، اب دوبارہ کبھی چوری نہیں کرتا۔ قاضی صاحب پوچھے چوری کیوں نہیں کرا رہے؟ انہوں نے بولا قاضی صاحب رات کا وہ منظر میرے نگاہوں میں میں تو وہ منظر دیکھ کے چوری کرنا ہی بھول گیا۔ قاضی صاحب بولے بیٹا تو قاضی کے گھر میں چوری کر رہا، تیرے کو سخت سزا دوں گا۔ انہوں نے بولا قاضی صاحب رحم کرو۔ قاضی صاحب بولے تیرے پہ رحم نہیں، تو قاضی گھر میں چوری کیسا کرتا ہے؟ قاضی صاحب نے اس کو سزا سنائی، ججمنٹ۔ چور کی سزا یہ ہے کہ اس کو 2 عورتیں کر کے دو۔ چور رونے لگا، قاضی صاحب چاہے مجھے تو پھانسی پہ چڑھا دو کہ 2 عورتیں نہ کو۔ لیکن جنت میں جو حوریں ہوں گی ان کے اخلاق ایسے ہوں گے جیسے ایک شخص کے اخلاق ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں کینہ کپٹ نہیں ہوگا، ہاں جی، سوکن پنا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب حوروں کے اخلاق ایسے ہوں گے جیسے ایک شخص کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا ان کا قد، جنتیوں کا، آدم کے قد کے طرح سے ہوگا، یعنی 60 گز کا ہوگا۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے اور بھی احادیث مبارکہ اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ چنانچہ ایک حدیث اور سن لو، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی سب کے سب بغیر داڑھی کے ہوں گے، مچھاں بھی نہیں ہوں گے، داڑھی بھی نہیں۔ عمر ایسی ہوں گی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی، یعنی بالکل ابھی جوانی کی عمر، ابھی مچھاں داڑھی نکل رہے سمجھو۔ تو اس طرح سے ہوں گے، جردن مردن، کہ بالا نہیں ہوں گے چہرے پہ، بڑے خوبصورت، اور ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی جیسے اللہ کے رسول کی آنکھیں سرمگی، یعنی آلریڈی ایسا لگتا تھا سرما لگایا گیا، خوبصورتی کے لیے لگاتے نا جی۔ اچھا، ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ جوان رہیں گے، ان کا لباس پرانا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اور بھی احادیث مبارکہ جنت کی نعمتوں سے متعلق اللہ کے رسول نے بیان فرما دی۔ جنتی کی ہر خواہش جنت میں پوری کی جائے گی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جنت میں کھیتی ہوں گی کیا؟ ایک کسانوں کو بہت شوق کھیتاں کرنے کا۔ حضور نے فرمایا ہاں، لیکن دانے ڈالتے ہی فوراً کھیتی اگ جائے گی، 12 ہاتھ کی، فوراً کٹ جائیں گی، فوراً کھلا بھی ہو جائیں گا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ جنت میں اولاد ہوں گی کیا؟
حضور نے فرمایا پہلے تو اولاد ہی نہیں چاہے گا، اڑچن گئی کوئی ہے، لیکن اگر کوئی خواہش کرے گا تو فوراً حمل ٹھہر جائے گا، فوراً بچہ بھی ہو جائے گا، فوراً بڑا بھی ہو جائیں گا۔ بہرحال جنت وہ مقام ہے، بہشت آن جائے کہ آزارے نہ باشد، کسے را با کسے کارے نہ باشد۔ کسی کو کسی سے کوئی پڑی نہیں ہوں گی۔ یا دنیا میں دیکھو کوئی اچھا دکھ رہا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہاں جی انہیں اتنے جلدی بلڈنگ کیسا بنایا، کہاں سے لایا ہوں گا، ہنڈا لگا ہوں گا اس کو کہاں سے۔ اے بدگمانی مت کرو، جس کی مقدر میں ہے نا اللہ اس کو دے دیتا ہے، ہاں جی۔ پہلے مسلمانوں میں خوشحالی اتنی نہیں تھی، بعد میں فلاٹنگ شروع ہو گئی، دیکھو فلاٹنگ، اب مسلمان فلاٹنگ میں پڑ گئے، جو کمائے فل، ہاں جی کروڑ پتی بن گئے۔ اب کچھ لوگوں نے دیکھا یار فلاٹنگ میں بہت جو ہے کمائی ہے، انہوں فلاٹنگ میں اترے، یہ دلیندرا اترے تو فلاٹنگ کا بھاؤ ڈاؤن ہو گیا۔ مقدر ہے، یاد رکھو روزی مقدر سے ملتی، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو۔ تو جنت میں جنتی جو خواہش کریں گے اللہ ان کی خواہش کو پورا فرمائے گا۔ اس کے بعد سنا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، دعوے دار کے ذمہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے اپنے دعوے پہ دلیل پیش کرنا، اور دوسرے اعتراض کرنے والے کے اعتراض کا جواب دینا۔ اب یہاں پر مشرکین کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتوں کے بارے میں یہ بیان کیا کہ مشرکین جن بتوں کی پرستش کرتے ہیں یہ معبود نہیں ہو سکتے، یہ تو اتنے لاچار کمزور ہیں کہ مکھی مچھر سے بھی زیادہ کمزور ہیں، کیونکہ مکھی مچھر اپنے مرضی سے اڑ سکتے ہیں، لیکن یہ بتوں میں اتنی طاقت نہیں ہے اپنی مرضی سے حرکت کر سکے۔ اللہ نے فرمایا یہ اتنے کمزور ہیں، لاچار ہیں کہ سارے بت مل کر ایک مکھی بنانا چاہے، اللہ نے چیلنج دیا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سارے 33 کوٹی مل کے بھی ایک مکھی بنانا چاہے ہرگز نہیں بنا سکتے۔ اچھا مکھی بنانا بہت دور کی بات ہے، اگر کوئی بت کا عقیدت مند بت کے سامنے بوندی لا کے رکھے، ایک مکھی آ کر اس میں سے ایک دانہ اٹھا کے لے جا رہی ہے، اس بت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مکھی سے اپنی مٹھائی واپس لے سکے۔ آج بھی تجربہ کر لو۔ تو جب یہ مثالیں بیان کی تو مشرکین کو بڑا ٹینشن آیا، ان کا لو اللہ اتنا عظیم اور مثالیں اتنی حقیر دے رہا ہے، اللہ کو شرم نہیں ہے اسے مثالیں دینے سے؟ اللہ نے یہاں الزامی جواب دیا، ہاں اللہ ایسی مثالیں بیان کرنے سے نہیں شرماتا، کیونکہ مثالیں سچی ہیں۔ حقیقی جواب اس کا یہ ہے کہ مثال دینے والا اور ایک ہوتا ہے جس کے لیے مثال دی گئی، اور ایک ہوتی ہے مثال۔ تو مثال کا مثال دینے والے کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے، جس کے لیے مثال دی گئی ہے اس کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ جیسے تمہارا بیٹا کوئی الٹا کام کر کے آ گیا، تم بولتے ابے گدھا ہے کیا؟ دیکھو اس کو گدھے سے مثال دی،
تو ظاہر بات ہے اس مثال کا تعلق اس سے ہے جس کے لیے دی گئی ہے. مثال دینے والے سے کیا تعلق ہے؟ تو اللہ مثال دینے والا ہے، اور مثال دی مکھی اور مچھر کی. کس کے لیے؟ بتوں کے لیے. تو اس مثال کا بتوں کے مناسب ہونا ضروری ہے. اللہ کی شان میں اس سے کوئی کمی نہیں آئے گی. تو فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس بات سے حیا نہیں کرتا کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی. اس سے حقیر کیا؟ اس کا پر. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. جب یہ مثال ایمان والے سنتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے، کہتے ہیں واہ کیا مثال بیان کی، بہت کریکٹ مثال، بالکل سچی مثال. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. کافروں کو مرچاں لگ جاتے ہیں اور نہ بولتے ارے اللہ ایسی مثال دے رہا ہے، اتنا عظیم اللہ اور ایسی حقیر مثال. اللہ کا آخری ارادہ کیا ہے ایسی مثال سے؟ تو فرمایا ہاں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ ایسی مثالوں کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے، بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے. یعنی کافراں یہ سوچتے ہیں کہ ایسی مثال ہمارے بتوں کی شان میں گستاخی ہے. ارے ان کا وجود ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اموات غیر احیاء، وہ تو بے جان ہے، ان میں تو زندگی نہیں ہے. ہاں جی، وہ گاڑیہ بابا بولتا تھا ماتیचा देव त्याला पाण्याचा भेव. पाणी झालं तर पिघल जातं बेटा. हां, दगडाचा देव त्याला वडराचा भेव, लाकडाचा देव त्याला इस्त्याचा भेव. आग लगी तो जल जाता. सोनं चांदीचा देव त्याला चोराचा भेव. देव अशानं पावत नाही रे, देव बाजाराचा भाजीपाला नहीं रे. हाँ जी, बात तो बड़ी अच्छी की उसने, यही बात समझ में. हाँ, लेकिन बड़ा गुस्सा आता है उनके परस्तारों को. हाँ, हमारे माबूदों के बारे में ऐसा बोलना क्या? अरे उनका वजूद ही नहीं है. हाँ जी, ख्यालात है, काल्पनिक है. माबूद बरहक तो सिर्फ अल्लाह है जिसने सारी कायनात को पैदा किया. युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा. अल्लाह ऐसी मिसाल से बहुत सौ को गुमराह कर देता है, बहुत सौ को हिदायत देता है. वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन. अल्लाह ताला नाफरमानों ही को गुमराह करता है. नाफरमान कौन है? अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही. नाफरमान वो लोग हैं. फासिकीन, फासिक कहते हैं हुक्म से निकल जाने वाला. गुनहगार को भी फासिक कहा जाता है. लेकिन कुरान करीम में अक्सर ये लफ्ज़ काफिर के माना में आया है. और याद रखो फासिक ये लफ्ज़ पहले किसी लुगत में नहीं था, अरबी में और न किसी ज़ुबान में. ये लफ्ज़ कुरान का दिया हुआ है. ये फासिक, इससे पहले किसी भी ज़ुबान में ये लफ्ज़ नहीं था. ये कुरान का स्पेशल लफ्ज़ है ये, और अक्सर कुरान में इसके माना काफिर के हैं. वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन. और नहीं गुमराह करता अल्लाह ऐसी मिसाल से मगर काफिरों को. कौन है? अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही. वो लोग हैं जो अल्लाह के आहद को तोड़ देते हैं उसके पुख्ता करने के बाद. इस आहद से मुराद क्या है? या तो इससे मुराद अहद अलस्त है. सूरह आराफ की आयत नंबर 172 में अल्लाह ने उस अहद अलस्त का जिक्र फरमाया.
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ نے آدم کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو آدم کی جتنی اولاد قیامت تک دنیا میں آنے والی تھی ذروں کی شکل میں موجود ہو گئی۔ اللہ نے انہیں شعور عطا فرمایا، پھر پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، شہیدنا، ہم اس کے گواہ ہیں۔ تو یہ عہد یاد دلانے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ بہت کم لوگ ایمان لائے، اکثر وہ تھے جنہوں نے اس عہد کو توڑ دیا اور وہ کافر ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے جن رشتوں کو ملانے کا حکم دیا ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ ہاں جی، اب لوگوں کے پاس جب پیسہ زیادہ آ گیا نا، اماں کے سگے بھول گئے، باوا کے سگے بھول گئے، آپ سگے یاد ہیں تو جورو کے سگے۔ ہاں جی، شادی کی رخے کی لسٹ تیار ہوتی نا، سب سے پہلے سالے اور سالی کے نام پہ رخا بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سمدی سمدنا، یہ دوسرے نمبر پہ ہے سگے۔ یہ بات سمجھ میں یاد رکھو، اماں اور باوا کے سگے تمہاری اصل ہیں، تمہاری پہچان ہے، وہ ان کو بھولو مت، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہاں جی، اماں کے سگے بولے تو ممیرے خلیرے، باوا کے سگے بولے تو چچیرے اور پھوپیرے، ان کو یاد رکھو۔ یاد رکھو، اگر صدقہ دو گے عام انسان کو ثواب سنگل ملے گا صدقے کا، اور اگر اپنے رشتہ دار جو غریب ہے اس کو دو گے ڈبل ثواب ملے گا، ایک صدقہ دینے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے ہجرت فرما کر، آپ نے پہلا خطاب فرمایا، پہلا بیان حضور کا، ایھا الناس، اے لوگوں، عام لوگوں سے خطاب، افشوا السلام، سلام کرنے کو رواج دو، ایک دوسرے کو سلام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داروں کا خیال رکھو، ان سے تعلق قائم رکھو، ان سے تعلق توڑو مت۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں سارا جہاں سو رہا ہو اٹھ کے نماز پڑھ لو، تہجد کی، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت، کم سے کم 2 رکعت۔ ہاں جی، جب یہ 4 کام کر لو، تدخل الجنت بسلام، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے فرمایا فاسق وہ ہیں نافرمان جو رشتے ناتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، سرزمین میں فساد مچاتے پھرتے، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اللہ کے احسان یاد کرو، اگر تم اللہ کے احسان کو یاد رکھو گے نا، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے، کیونکہ انسان احسان کا غلام ہوتا ہے، الانسان عبد الاحسان۔ اللہ کے احسان کو یاد رکھو، اللہ نے کیا کیا تم پہ احسان کیے۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، وکنتم امواتا فاحیاکم، تم بے جان تھے، اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ یہ ہمارا وجود جو ہے نا، اللہ کا سب سے بڑا احسان۔ اگر ہم پیدائش نہیں ہوتے تو دنیا دیکھتے کیا جی؟ نہیں دیکھتے۔ اگرچہ خالق اللہ ہے لیکن سبب ماں باپ ہیں، اماں باوا پیدا نہیں کرتے، دنیا دیکھتے تھے کیا؟ اماں باوا پیدا کرے، پالے، بڑا کرے،
اب یہ جوان ہوا تو اماں بابا کو بھول گیا. بابا کوئی بات کہے نا، اولاد کیا بولی، جاؤ جی تمہارو کیا سمجھ رہا. ابے بیوقوف کے بچے، ان کو نہیں سمجھتا تو پیدا ہی نہیں ہوتا. ہاں جی، یاد رکھو، ماں باپ کا احترام کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی بات سن لو. ہاں جی، انکار نہ کرو. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو اف بھی نہ کہو. اف بولے تو کیا، تم دن بھر مارکیٹ میں تھک کے گھر کو آئے، اب بابا کوئی بات بولے تم بولے اللہ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہونا. پلٹ کے جواب تو دینا ہی دینا نہیں، ان کو اف بھی نہ کہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکی مت دو. ہاں جی، اب بچے ذرا پڑھ لکھ کے ہوشیار ہو گئے نا، یا 4 پیسے کما لیے، اماں باپ کو جو ہے نو کیئر کر دیتے. جاؤ جی، تم ہمیشہ وہی بولتے رہتے. خبردار، ماں باپ کا احسان ہے. دنیا میں ہمارے وجود کا ذریعہ بنے ہیں ماں باپ، اگرچہ خالق اللہ ہے. تو فرمایا احسان یاد کرو اللہ تعالیٰ کا. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم بے جان تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، مستی میں مت آؤ، پھر وہی اللہ تمہیں موت بھی دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ کریں گا قیامت کے دن حساب کتاب لینے کے واسطے. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، وہ حساب کتاب لے گا اور پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ کرے گا. پھر احسان یاد دلایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب، آسمان، زمین، فضائیں، ہوائیں، سورج، چاند، پانی، ہوا، ہر چیز اللہ نے تمہارے لیے بنائی. اللہ کا کوئی مفاد نہیں ہے اور اللہ ان کا محتاج نہیں ہے. ہم عبادت کرتے نا، اللہ پہ کوئی احسان نہیں کرے، بلکہ اللہ کا احسان ہے اس نے عبادت کی توفیق دی. حضرت سعدی فرماتے ہیں منت منع کے خدمت سلطان ہمیں کونی، منت شناس عضو کے بخدمت بھی داشتت. اے درباری، یہ گمان مت کرنا کہ تو بادشاہ پہ احسان کر رہا ہے. بادشاہ کا تجھ پہ احسان ہے، اس نے تجھے دربار میں آنے کی توفیق دی. بھئی نماز قبول ہو گئی، اس کی علامت کیا ہے؟ دوسری نماز کی توفیق مل جانا پہلی نماز کی قبولیت کی علامت ہے. اگر پہلی عبادت قبول نہیں تھی تو دوسری کی توفیق ہی نہیں دیتا ہے. دوسری مرتبہ حاضری کی توفیق دی ہے، اس کا مطلب پہلی حاضری قبول ہوئی. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، اللہ نے زمین اور اس میں چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور پھر 7 آسمان بنائے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. پھر فرشتے کے کو رکھے لکھنے کے واسطے، پرسوزر ہے یہ بات سمجھ میں؟ ہاں، ورنہ اللہ تو دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے. وَهُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ. انسان عمل کرتا ہے نا تو پہلے ارادہ کرتا ہے پھر عمل کرتا ہے، لیکن یاد رکھو ارادے سے پہلے کیا ارادہ کرنے والا ہے اس کو اللہ جانتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تمہاری چاہت بھی رب العالمین کی چاہت کی وجہ سے. اس اللہ کے احسان کو یاد کرو. اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ کے احسانات اور آدم علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کیا گیا اگلی 10 آیتوں میں. ہم نے آیتیں پڑھ لی تھی، وقت مکمل ہو گیا، کیونکہ زیادہ ٹائم لیے تو بعد میں تو ملتے بھی نہیں میرے کو.
ہیں جی وقت مکمل ہو گیا، آیتیں باقی رہ گئی، انشاءاللہ باقی آیتوں کی تفسیر آئندہ مجلس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جانے انجانے کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ معاشرے میں جو بن بیاہی بچیاں بیٹھی ہیں ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، ان بچیوں کے نکاح کے فیصلے فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔